بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی امام نے مومن کی چند نشانیاں بیان کی۔ وہ مومن کون؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ پہلی چیز کہ خلوت میں تقوی اختیار کرے، یعنی جب تنہا ہے تو اپنے آپ کو پرہیزگار، تقوی کیا؟ پرہیزگار بنائے۔ یہاں سب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے غلط کام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں بولیں گے، غلط دیکھیں گے نہیں۔ کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے، ساتھ میں لوگ ہیں۔ کمال خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ پہلی نشانی مومن کی کہ مومن کی تنہائی پاک ہے، خلوت۔ لیکن آج کل اکیلا کوئی بھی نہیں۔ سب سے مشکل چیز وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، موبائل۔ یہ انسان کو تنہا رہنے کوشش کریں، بہرحال مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ انسان آج سے جائیں، جب بھی اکیلے ہوں تو امام کی اس نشانی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ امام نے کہا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ تنہائی اس کی پاک ہونی چاہیے، بس اس کوشش کریں۔ کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہے۔ یہ حدیثیں اس لیے تو نہیں ہیں کسی اور کو، یا مارس پہ یا جوپیٹر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنا نا، ہمارے لیے حدیثیں۔ خلوت پاک۔ دوسری، امام فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں حلم، بردباری، یعنی غصہ جب ہوتا ہے انسان کو غلطی آتی ہے تو انسان اس میں تحمل کرے۔ مومن کی نشانی یہ بھی عام زندگی میں، آپ یہاں سے باہر نکلے، کوئی موٹر سائیکل گزر گئی، پانی پڑا ہوتا، کیچڑ پڑا ہوتا، آپ کے لگ گیا، آپ اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے بات کریں گے، کیسے بیہیو کریں گے؟ گاڑی چلاتے وقت، پیدل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ۔ یہاں سے گھر گئے، تھکے ہوئے گئے، گھر میں کچھ گھر والوں نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے کچھ کہہ دیا، زوجہ نے کچھ کہہ دیا، بچے نے کچھ کہہ دیا، غصہ آ رہا ہے۔ غصے میں کیا کرنا ہے؟ حلم، بردباری، یعنی انسان اپنے تحمل پیدا کرے۔ حدیث پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا کو چند گھونٹ، جرعے، گھونٹ جو نکلتے ہیں نا، خدا کو پسند ہے۔ قطرے، یہ جو کیا ہے؟ ایک وہ جو غصے کو پی جائے، یہ خدا کو پسند ہے۔ خطرہ، یہ جو اندر انسان پی لے جاتا ہے نا، یہ خدا کو پسند، یہ ضروری ہے، یہ خدا پسند کرتا ہے۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو شہید کا زمین پہ گرتا ہے، یہ خدا کو پسند۔ تیسرا، وہ آنسوں کا قطرہ جو رات کی تنہائی میں خوف خدا سے آنسوں سے گرتا ہے، وہ یہ انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ جانے والوں، یہ حدیث و روایات کس کے لیے آئی ہیں؟ ہمارے لیے۔ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو امام تک کیسے پہنچے؟ ایک اور نشانی مومن کی کہ خوف میں سچ بولنا، صداقت عند الخوف، یعنی انسان سچا رہے۔ خوف کس چیز کا؟ جان کے جانے کا، مال کے جانے کا، عزت کے جانے کا خوف ہے، ظاہری خوف ہے۔ اور خاص طور پر جب ظلم اور بربریت ہو رہی ہو، وہاں پر صداقت سے کام لینا۔ ہو سکتا ہے پھر بعض اوقات ہم بھی اتنی ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، بعض اوقات ویڈیو بنتی ہے اور ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، انسان ہے۔ بہرحال ابھی کیا کریں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن جو کہانی تمام ہونی ہے، تو بہتر ہے سید الشہداء کے فرمان پر امام کیا فرماتے تھے کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے خدا تیری راہ میں میرے بدن کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ انسان صداقت ہے۔ یہ نشانیاں کوئی اتنی مشکل نشانیاں نہیں ہیں۔ آخری نشانی امام فرماتے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا۔ جبکہ اہل بیت خود فرماتے ہیں کہ اپنا
امام نے معصوم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ جب تم پہ مصیبت پڑتی ہے تو کیا کرتے؟ کہا مولا صبر کرتے. کہا ہم تم سے بہتر ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم شکر کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس میں ہم شکر کرتے ہیں. اور یہی کربلا ہمیں دکھاتی ہے کہ تقبل منا، پروردگار قبول کر اس قربانی کو. یہاں شکر پایا جاتا ہے. ہمارے لیے بہرحال صبر ریکوائرڈ ہے کہ ہم اپنی مصیبت میں، ٹھیک ہے، جب انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے نا، تب وہ مصیبت پہ شکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مصیبت مشکل نہیں ہے بلکہ خدا کا فضل و کرم ہے. جیسے احادیث و روایات میں ہے نا کہ پروردگار بعض کو بیماری کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ اس کے قریب آئے. بعض کو کیوں دیتا؟ اب یہ اگر ہمیں خدا پہ یقین ہے یا نہیں ہے، خب یہ سوال ہے کہ کیا ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب بولے سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ پتہ جب چلتا ہے کہ جب انسان پھنستا ہے. خدا یہی دیکھنا چاہتا ہے. خدا زندگی میں انسان کو اس کنارے پہ لے جاتا ہے کہ جہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہاں پر انسان کیا بولے گا؟ جیسے بنی اسرائیل کو خدا کہاں لے آیا؟ دریا کے کنارے. قوم نے کیا بولا؟ قوم نے کہا اس سے تو اچھا تھا ہم فرعون کی مصیبتوں پہ صبر کر جاتے، کم از کم کچھ دیر زندہ تو رہتے. تو فرعون کا لشکر پہنچ گیا. خدا ٹیسٹ کر رہا تھا. خدا بنی اسرائیل کو وہاں تک لے کر آیا، ٹیسٹ کر رہا تھا. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں خدا ہے، تو خدا نے اسی دریا میں راستہ بنا دیا. خدا لے کر آتا ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہ جب تک آپ اپنے وجود کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک آپ یقین کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. کربلا یقین کی منزلوں کو طے کروا رہی ہے. جوان کربلا میں آپ دیکھیں کیسا ہے کہ جب اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں امام کی آنکھ لگی ہے، اور امام نے آنکھ کھولی تو امام کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 دفعہ امام نے جملہ کہا. جناب علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. کہا بابا آپ کی زبان پہ یہ جملہ جاری کیوں ہو گیا؟ خیریت؟ کہا بیٹا میں نے تھوڑی دیر آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا؟ منادی ندا دے رہا ہے. کیا ندا دے رہا ہے؟ کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے. اب آپ اس جوان کا یقین دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ موت سے ہم کہاں جائیں، بچیں گے کیسے، نہ. کہا بابا ہم حق پر ہیں. کہا ہاں بیٹا ہم حق پر. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اب یہ یقین ہے. اور یہ یقین تبھی آئے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کرے گا. اللہم صلی علی محمد. تو جان محترم، خوب آج ہم جس ماحول میں، ہم جس معاشرے میں ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یقین کی منازل کو طے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے.